یا جس خوفناک طریقے سے یہاں گانا پیش کیا جا رہا ہے موجودہ ٹرینڈ تو بڑا خوفناک ہے کلاسیکل میوزک کے لیے. یہاں تو سسٹم ہی کوئی نہیں. دیکھیں سب سے پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے ہاؤ ٹو کلچر دا وائس. ہر بندہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھا ہے. یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. دیکھیں کوئی بندہ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں وائس کلچرنگ نہیں کرا رہا. تو بازار حسن تک محدود تھی تو کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کا بچہ جا کے بازار حسن میں سیکھے. ضیاء محی الدین صاحب کے والد صاحب تھے شیخ خادم محی الدین. انہوں نے میٹرک کا بھی سلیبس بنایا تھا, ایف اے کا بھی بنایا تھا. پھر میٹرک کا ختم اچانک ہو گیا, ایف اے کا رہ گیا, بی اے کا رہ گیا. ایف اے بی اے میں چلتا رہا. اس کے بعد اچانک 2006 میں ایم اے میوزک آ گئی جس کی ہم لوگ پوری زندگی میں خواہش کرتے رہے. بتائیے کہ آپ کی عمر ہے اس وقت 82 ایئرس. جی ہاں الحمدللہ. اور آپ اب بھی 16 گھنٹے ریاض کرتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ویلکم ٹو کیمپس کوریڈورز. ویورز, آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام. آج ہم موجود ہیں کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کے سب سے بہترین استاد بدرالزمان صاحب کے ساتھ. ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صدارتی تمغۂ حسن کارکردگی 13 کتابوں کے مصنف ہیں. انڈیا کا بالی ووڈ ہو یا پاکستان کا لالی ووڈ, ان کے بے شمار شاگرد انڈسٹری میں اور انڈسٹری سے باہر موسیقی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان کی 13 کتابیں فن موسیقی میں اس سے پہلے یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے. پنجاب آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اور تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بدر صاحب. السلام علیکم. بدر صاحب ذرا بتائیے گا کہ اب کی ابتدائی جو زندگی ہے وہ کیسے گزری اور پھر فن موسیقی کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے؟ لیکن بات یہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ 800 سال سے الحمدللہ لاہور سے ہے. میری پیدائش جو ہے وہ لاہور کی ہے, موچی دروازہ کی. تو 21 اپریل 1940 کی میری پیدائش ہے. تو تب سے ہم پکے لاہوریے ہیں. یہیں رہا تو تعلیم میری ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی ہے, پنجابی آنرز بھی کی اور گریجویٹ آف میوزک بھی ہوں. تو ابتدائی تعلیم میری تھی لاہور کے میں ہے ٹیلی فون ایکسچینج سینٹر کا جو مال روڈ کے اوپر, اس کی بیک کے اوپر ایک اسکول ہے سیکرڈ ہارٹ اسکول. تو 5ویں جماعت تک میں وہاں پڑھا. میں نے مائگریٹ کیا اسکول میں رنگ مل مشن اسکول میں. تو وہاں میٹرک میں نے وہاں سے کیا. اسلامیہ کالج لاہور میں بھی گا پنجابی ایف اے تک. پھر پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی, ماسٹرز بھی کیا. تو گانے کا شوق وقت کو تھا نہیں مجھے. تو عید میلاد النبی کے دنوں سیکھلا کرتے تھے لاہور میں بہت بڑا. تو اس موقع پر لاہور کے تمام دروازوں میں کے باہر میوزک کی محفلیں کرتے. استاد نزاکت علی خان سلامت علی خان صاحب وہاں گانے کے لیے آیا کرتے تھے. ہمیں نہیں پتہ تھا یہ لوگ کون ہیں. تو گھر میں سارے لوگ بیٹھتے, وہاں ہمارے استاد سب بھی آیا کرتے ہیں, حاجی فیض علی صاحب مرحوم. تو ہم بزرگوں میں بیٹھنے تو کوئی دیتا نہیں تھا. تو ہم ایسے چائے وائے لانے کے لیے, رسی وسی لانے کے لیے اندر بیٹھنے کے گھر سے آ جاتے. تو وہ انہوں نے مجھے کہا یار بدر تو اداس پڑا ہے, بات کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں, بس ایسے میرے دل میں. میرے فادر نے مجھے کپڑے کے کام میں ڈالنا چاہا. میرا مزاج کاروباری تھا نہیں. تو میں نے فادر نے کہا جی جاؤ جی اب کپڑا دو. میں نے کہا جی میں نے نہیں بیچ رہا. وہاں سے گھر میں اختلاف شروع ہو. پھر گھر سے نکلو, کپڑا نہیں بیچنا تو گھر سے نکلو, اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ. گھر سے نکال دیا. اللہ نے مہربانی کی, مجھے بٹالہ انجینئرنگ کمپنی میں جاب مل گئی. میں وہاں جاؤں. تو اس دور میں
जब क्लर्क को 60 रुपये मिलते थे, मुझे 120 रुपये की जॉब मिली। So I became an independent one. तो मैं वहाँ गया, उनका चेकअप मैं खुद कफील हो गया। तो लंच टाइम में मेरा एक दोस्त गाना सीखने के लिए जाया, जैसे मैं उसके साथ चला था, जस्ट टू किल द टाइम। यार मुझे पता होता तो कोई चला जाता, खाना तो बंदा 5 मिनट में खा के फारिग होता था। तो एक दिन उसके उस्ताद ने, बारिश हो रही बड़ी, वो जुलाई अगस्त का महीना था, तो निकाल दी थी वहाँ। तो मैंने उसे कहीं यही कह दी, मैं कहा बसंत सुना दो ज़रा। वो 2-4 रागों के नाम मुझे याद हुए। उनके उस्ताद साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो ये हम म्यूजिक चुराने के लिए आता है, तो उसको निकाल दो। तो मैं गर्मियों में सफारी सूट ही पहनता था बचपन से। उन्होंने निकाल दिया। मैंने कहा जी मैं, अगर आप इतना कहते हो, मैंने नया सफारी सूट पहना हुआ था, क्रीम कलर का, बड़े मैचिंग बूट साथ उसके मिला के। तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको निकालो, लड़कियों कह देने तुम्हें गाना नहीं बताऊंगा। लो जी, हमें उस कीचड़ में निकाल दिया गया जी, और धक्के वक्के कहा। तो मैंने कहा अच्छा यार, मैं अब तुम्हें गाना गा के दिखाऊंगा। तो ये एक काज बनी मेरे म्यूजिक सीखने की। तो गाना सीखे कैसे? तो उस्ताद साहब हमारे वहाँ आते, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मुझे तो एक बंदे से बदला ले गाना गा के। उनका बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं, आपने गाया। अच्छा मुझे नहीं पता इनको को गाना वाना आता ही नहीं, हवा में चीज चला रहा था। तो उसे मुझे कहना, उस्ताद जी ने कहा आवाज़ लगाओ। अब वो कह रहे हैं कि सा, मैं कह रहा हूँ सा। अब उन्होंने उसको सुर बना दिया सा, तो मैंने कहा दिया सा। उन्होंने ऊपर को सुर बना दिया सा, तो मैंने कहा सा। वो सर पकड़ के बैठ और कहा खुदा का वास्ता मेरा पीछे छोड़, ये तेरे बस की बात नहीं। तो यहाँ से शुरू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कौन कौन से उस्ताद आपकी ज़िंदगी में रहे? मैंने 4 असातिज़ा कराम से सीखा है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे 4 असातिज़ा कराम को ये बैतुल्लाह नसीब हुआ। सबसे पहले मेरे उस्ताद थे उस्ताद हाजी फैज़ अली खां। वो अब म्यूज़िक में घराना है डागर फैमिली का। अला बंदे उस्ताद अला बंदे खां ज़ाकुद्दीन, तो वो उनके शागिर्दों में थे। फिर एक उस्ताद अब्दुल्ला खां साहब थे, रियासत मैसूर के महाराजा, मैसूर के राजगुरु, उनसे भी सीखा था। तो पहली तालीम उनसे हुई। दूसरी तालीम मेरी दिल्ली घराने में हुई, तानत खां फैमिली में उस्ताद इफ्तिखार अहमद खां साहब थे। तो उनके बाद फिर मुझे म्यूज़िक कंपोजिशन का शौक़ हुआ। तो मैं फिर निसार बज़मी साहब हमारे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए थे, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे मेरे, हाजी निसार अहमद बज़मी साहब। उनका शागिर्द हुआ, तो उनका मैं गंडा बंद शागिर्द हूँ बाकायदा, लाहौर में अकेला बंदा। उनके बाद फिर उस्ताद छोटे गुलाम अली खां को शुरू कराने के, उनकी शागिर्दी मैंने इख्तियार की। उस्ताद जी ये बताइएगा कि पाकिस्तान में मौसीकी की तालीम पहले कैसे थी, अब क्या है और कैसी होनी चाहिए? देखिए, सून आफ्टर द पार्टीशन तो वो तालीम को निज़ाम था नहीं, यहाँ कोई नहीं। वो उसकी वजह से कि एक टुकड़ा ही था ना जो हिंदुस्तान से अलग हो गया। तो मुस्लिम कल्चर में वैसे ही म्यूज़िक के साथ एक नफ़रत का जज्बा है जो चला आ रहा था। तो वो था, और वो था महदूद थी, कोई अकेडमियाँ वगैरह तो थी नहीं, तो मदार हुस्न तक महदूद थी। तो कोई बंदा ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा जाके मदार हुस्न में सीखे। हमारे सोसाइटी में बात थी भी ठीक वो, लेकिन यहाँ का फिर जो था एक छुपाने का ट्रेंड चला आ रहा है, और ये सदियों से चला आ रहा है। कोई किसी को नहीं बचाने भाई यार ये कौन सा को सोना बनाने का फार्मूला है जो आप किसी को नहीं बताते। उसका नतीजा ये हुआ कि ये म्यूज़िक हमारे मुल्क में डेड हो गया। जैसे आपने पूछा क्या तरीका, यहाँ तो सिस्टम ही कोई नहीं। देखिए, सबसे पहली बुनियादी चीज़ होती है हाउ टू कल्चर द वॉइस। सुर साधना आपने कैसे करनी है और गाना कैसे करना है। यहाँ जिस खौफनाक तरीके से यहाँ गाना पेश किया जा रहा है, मौजूदा ट्रेंड तो बड़ा खौफनाक है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए।
لوگوں کو. اور بلکہ میں تو یہ پاکستان کو, یہ گورنمنٹ کو یہ مشورہ دینے والا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنے نام کے ساتھ استاد لکھ رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ استاد سلامت علی خان صاحب سے خدا ان کو جنت نصیب کرے, تو انہوں نے 65 کی وار ہو رہی تھی, تو ریڈیو پہ ہم لوگ اکٹھے تھے, تو مجھے کہنے لگے یار بدر خان ادھر بات سنو بات کر رہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا خان صاحب وہ آپ کو پتہ میں تو شوقین آدمی ہوں, میرا میوزیشین فیملی سے کوئی تعلق نہیں. تو انہوں نے مجھے بڑا سختی سے ڈانٹا. وہ بات مجھے بدرالزماں بنانے کا ایک موجب بنی. کہنے کہ ہم لوگ کسی کو اون نہیں کرتے, ہم تمہیں اون کر چکے ہیں اور تم اب ہم سے جا نہیں سکتے. وہ آخری دم تک مجھے جب بھی انہوں نے بلایا ہے, وہ بدر خان کر کے بلایا, نسیم بیگم تھی ہماری بہت سی کلاسیکل پلے بیک سنگر تھی, وہ بھی مجھے ایسے بلاتی تھی. رحمان ورما صاحب, یہ ان لوگوں کا بڑا پن تھا کہ مجھے وہ اتنی عزت دیتے تھے. تو میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ وائس کلچرنگ کی ٹریننگ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. دیکھیں گنتی کے جو ڈیجٹس ہیں نا, الفابیٹس ہیں, سب سے کم ہے, 0 سے 9 تک ڈجن. 0 پیچھے لگاؤ کم ہوتا جائے گا, آگے لگاؤ خربوں تک, خربوں سے بھی خربوں تک کا آپ حساب کر لیں. ہم اصل میں بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو موجودہ موسیقی ایجوکیشن ہے وہ کہاں پہ, جی میں وہی کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, ایک دور میں تھی ضیاء محی الدین صاحب کے والد صاحب تھے شیخ خادم محی الدین, انہوں نے میٹرک کا بھی سلیبس بنایا تھا, ایف اے کا بھی بنایا تھا. پھر میٹرک کا ختم اچانک ہو گیا, ایف اے کا رہ گیا, بی اے کا رہ گیا. ایف اے بی اے میں چلتا رہا. اس کے بعد اچانک 2006 میں ایم اے میوزک آ گئی, جس کی ہم لوگ پوری زندگی میں خواہش کرتے رہے. تو وہاں جا کے میں میوزک ٹیچر کا بھی لگا, میں پڑھاتا رہا ایز ایسوسیٹ پروفیسر. اب رونا یہ تھا کہ ہمیں ٹیچر چاہیے بہت زیادہ میوزک کے لیے, ہر ایک شعبہ الگ الگ ہے, جبکہ ہمارے یہاں تعداد وہ نہیں تھی. اور جو لوگ تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے نا, ان کا نہ ہونے کی حد تک میوزک سے تعلق ہے. تو وہاں جب آپ ماسٹرز کی کلاسیں لے رہے ہیں تو اس میں ایکسپرٹ لوگ چاہیے تھے, جو وہاں نہیں تھے. انہوں نے کوشش بھی نہیں کی, اپنے ہر بندہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھا ہے. یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے. دیکھیے کوئی بندہ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں وائس کلچرنگ نہیں کرا رہا. یہ خدا نہ خواستہ برائی نہیں, یا کسی سے میری کسی سے کیا برائی ہو سکے. میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں جس وجہ سے ہم دوسرے ملکوں سے پیچھے ہیں. بتائیے کہ آپ کی عمر ہے اس وقت 82 ایئرس. جی الحمدللہ. اور آپ اب بھی 16 گھنٹے ریاض کرتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے زندگی میں پان تک بھی نہیں کھایا. میری ڈیڈیکیشن ٹوورڈز میوزک رہی ہے ہول آف مائی لائف. تو میرے پاس کوئی اور کام کرنے کے لیے چارہ تھا نہیں. میں نے آواز ہی بھیجی ہے. اس کے بعد مالک نے قلم کیا تو قلم بھی اس نے دے دیا ہے. بھی تھوڑا بہت 13 کتابیں میوزک پہ ہوئی, 7 ابھی چڑھی ہوئی ہیں. تو ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ کرتا ہوں جو وہ پوری دنیا میں بھی تک نہیں ہوا. تو اللہ کرے کہ مجھے مالک اس میں کامیابی دے دے. اس میں بہت بھی تیاریاں اس کی تیاری کی میں نے اسٹارٹ کر دی اس کی ریکارڈنگ. بات یہ ہے کہ میوزک میں ہی میرے پاس یہی میرا جنرل اسٹور تھا, یہی میری دکان تھی. اس کے لیے میں نے کوشش کی, بڑی مخالفت جاب بھی کی, یہ نہیں. تو میں یہ ساتھ بیسیکلی تو میں یہاں آرٹسٹ ہوں, ووکل کا.